عالم اسلام کا عظیم اور ہندوستان کو فتح کرنے والا پہلا نوجوان مسلم سے پسلار محمد بن قاسم 75 ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے۔ اس کے باپ کا نام قاسم اور دادا کا نام محمد تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا اور مسلمانوں کا دارالخلافہ دمشق شہر تھا۔ اس وقت مسلمان ایران فتح کر چکے تھے، چونکہ سن کی سرزمین ایران کے نزدیک ہے اور ایران کی سرحد سے ملتی ہے، اس لیے اس زمانے میں جب مسلمانوں کا ایران سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ سن میں آ کر پناہ لیتے تھے، اس لیے سن ان فتنہ پردازوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خود سن کا راجہ داہر بھی اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے ایرانی سلطنت قائم رہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف ایران کو عسکری مدد بھی فراہم کرتا تھا۔ جب ایران کی سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو راجہ داہر نے کچھ سرحدی ایرانی صوبوں پر قبضہ جما لیا۔ ایرانیوں نے بھی کرمان اور بلوچستان کے صوبوں کو سن کے راجہ داہر کے سپرد کیا تاکہ مسلمان اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے سن کو فتح کرنے کی طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن راجہ داہر نے خود ہی ایک خاص واقعے سے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی سلطنت پر حملہ کرے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ولید بن عبد الملک کی فتوحات نے اسلامی حکومت کی داغ دور تک بٹھا کر رکھ دی تھے۔ اس وقت کے بادشاہ اور فرمانے روا ولید سے دوستی کی تمنا رکھتے تھے۔ سراندیپ یعنی سری لنکا کے راجہ کی بے خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں سے دوستی پیدا کرے، اس لیے اس نے اپنے جزیرے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد الملک اور عراق کے والی اور محمد بن قاسم کے چچا حجاج بن یوسف کے لیے اعلیٰ قسم کے موتی جواہرات اور دوسرے قسم کے تحائف روانہ کیے۔ تحائف سے لدے ہوئے ان جہازوں میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی تھے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور کچھ دمشق کا سفر کر رہے تھے۔ جہازوں کا یہ قافلہ جب سمندر میں سفر کر رہا تھا تو سمندر کے اندر ہواؤں کی طوفان نے ان جہازوں کو بے قابو کیا اور جہازوں کو دیول یعنی کراچی شہر کے ساحل پر پہنچایا۔ اس وقت دیول شہر سن کی بندرگاہ اور راجہ داہر کے علاقے کا مشہور شہر تھا۔ یہاں راجہ داہر کا ایک گورنر اور سپہسالار رہا کرتا تھا۔ یہاں قزاقوں کے ایک گروہ نے جسے نکاورہ کہتے تھے، جو دیول کے باشندے تھے، نے ان جہازوں پر قبضہ کیا اور ان کو لوٹ لیا۔ مرد اور عورتوں کو گرفتار کر کے ان کا سارا سامان اور جواہرات پر قبضہ کیا۔ کچھ مورخین یہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے جہاز پر حملہ ہوئے اور انہیں لوٹا وہ میت قوم کے افراد تھے، کیونکہ یہ جگہ ان کا مرکز تھا۔ جہاز میں موجود لنکا کے راجہ کے آدمیوں اور مسلمان مرد اور عورتوں نے ان قزاقوں کی منت و سماجت کی کہ ہم یہ مال مسلمانوں کے خلیفہ وقت کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لہٰذا وہ ان پر حملہ نہ ہو اور انہیں جانے دے۔ مگر ان بحری قزاقوں نے مطلقاً کوئی پرواہ نہ کی اور سب کو قید میں ڈال دیا اور کہا کہ اگر تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہے تو اس کے ذریعے سے خود کو ہی خرید لو۔ اس موقع پہ ایک مسلمان عورت چیختے چلاتے ہوئے تیز آواز میں کہا، اے حجاج میری مدد کرو۔ یہ عورت عربوں کے قبیلے بنو اوریس سے تھے۔ کچھ مسافر جو کسی نہ کسی طرح جہاز سے باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے وہ عراق پہنچے، اور اس وقت عراق میں حجاج بن یوسف عبد الملک کا والی تھا۔ ان مسافروں نے جہازوں کے لوٹنے اور مسافروں کو قید میں ڈالنے کی خبر حجاج کو پہنچائی۔ ان مسافروں نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکو جب عورتوں کو گرفتار کر رہے تھے تو ان پر ظلم توڑے جا رہے تھے، اور ایک عورت نے بھی اختیار اے حجاج میری مدد کو پہنچو پکارا تھا۔ یہ الفاظ سن کر حجاج کا چہرہ غصے میں تپ گیا، آنکھیں قہر اور آگ برسا گئے۔ ڈالتی ہوئی آواز میں کہا، لبیک لبیک۔ حجاج بن یوسف فوراً حرکت میں آیا اور اس نے فوراً سن کے حکمران راجہ داہر کو ایک خط لکھا۔ یہ خط اس نے مکران میں اپنے حاکم محمد بن ہارون کو بھیجا اور اس کے نام بھی ایک خط لکھا اور اسے تاکید کی کہ یہ خط راجہ داہر تک پہنچنا چاہیے۔
حجاج بن یوسف نے سن کے راجہ طاہر کے نام جو خط لکھا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے تھی: ہمارے ملک کے لوگ جو تمہارے علاقے میں قید کر لے گئے ہیں، ان کو باعزت طریقے سے رہا کر دو، اور مال و اسباب کا جو کچھ نقصان ہوا ہے اس کا تاوان ادا۔ راجہ طاہر نے اس خط کا جواب نہایت بے پرواہی اور فریب سے دیا۔ اس نے کہا، یہ کام میرا نہیں بلکہ بحری ڈاکو اور قزاقوں کا ہے جن سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ راجہ طاہر کے مکاری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بعد میں محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا اور آگے بڑھتی ہوئی آلور شہر کو فتح کیا تو ان جہازوں کے مسافروں کو یہاں کے سرکاری جیل خانے سے رہا کرا دیا، جو کہ راجہ طاہر کے سوا کسی اور کا کام نہ تھا۔ سن کے راجہ طاہر کا یہ خط جب عراق کے والی حجاج بن یوسف کو ملا تو اس نے خلیفہ سے سن پر حملے کی اجازت طلب کی، لیکن خلیفہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ حجاج نے چند دن بعد پھر سے خلیفہ کو ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا، میرا خیال ہے کہ امیر المؤمنین نے کثیر اخراجات کی وجہ سے سن پر حملے کی اجازت نہ دے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس مہم میں جتنا رقم خرچ ہوگی اس سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کرنے کا پابند ہوگا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد خلیفہ نے حالات کا جائزہ لیا اور سن پر حملے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد حجاج نے اپنے ایک سپہ سالار عبداللہ بن نہان کو ایک لشکر دے کر اسے دیول پر حملہ ہونے کے لیے روانہ کیا۔ عبداللہ بن نہان دیول پہنچ کر حملہ ہوا اور شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیلپٹن میں جو عبداللہ شاہ کا مقبرہ ہے یہ دراصل عبداللہ بن نہان کا ہی ہے۔ جب یہ مہم ناکام ہوئی تو حجاج نے ایک اور سپہ سالار بدیل کا انتخاب کیا۔ بدیل اس وقت عمان شہر میں تھا۔ حجاج نے اسے فوراً دیبل پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بدیل کے ساتھ اس وقت صرف 300 مسلح جوان تھے۔ حجاج نے مکران کے والی ہارون کو بھی پیغام بھیجا کہ بدیل تمہارے پاس آ رہا ہے، اسے 3000 کا ایک لشکر مہیا کرو تاکہ اس کا لشکر دیبل پر حملہ ور ہو کر اپنے قیدیوں کو رہا کر سکے۔ بدیل عمان سے مکران پہنچا اور مکران کے والی نے اسے 3000 کا لشکر دیا اور بدیل مکران سے دیول کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر اہل دیول کو بھی یہ خبر مل چکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک اور سالار 3000 لشکر کے ساتھ دیول پر حملہ ور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ راجہ طاہر نے فوراً اپنے بیٹے جیسینہ کو 4000 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ سوار اونٹوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار تھے۔ راجہ طاہر کے بیٹے سے بدیل پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ دیول پہنچ چکا تھا۔ دیول کے جس لشکر نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا تو اسے بدیل نے بدترین شکست دی اور اس طرح وہ شہر میں رہ کر محصور ہو گئے۔ اتنی دیر میں راجہ طاہر کا بیٹا بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ مسلمانوں اور راجہ طاہر کے لشکر کے درمیان دیول کی نواح میں لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی۔ دونوں طرف کے لشکری بڑی بہادری اور جرأت مندی سے لڑے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی، لیکن اس دوران بدیل اپنے گھوڑے سے گرا اور راجہ طاہر کے سپاہیوں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار کے جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑے اور اس طرح دوسری بار بھی مسلمان دیبل کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حجاج کو جب بدیل کی شہادت کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے مؤذن سے التماس کی کہ جب تو اذان کہے تو اذان کے بعد مجھے ہر روز بدیل کی شہادت کا یاد دلانا، تاکہ میں اس کے لیے اس وقت تک دعا کروں جب تک اس کا بدلہ نہ لو۔ بعد میں ایک شخص جو بدیل کے ساتھ جنگ میں شامل تھا حجاج بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حجاج کے سامنے بدیل کی شجاعت کے وہ لمحات بیان کیے جو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے، اور یہ بھی کہا کہ میں اس وقت وہی تھا جب بدیل شہید ہوا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔
جب وہ اپنا بیان پورا کر چکا تھا تو حجاج نے بے پناہ غصے اور پریشانی کی حالت میں اس سے کہا کہ اگر تو بہادر ہوتا تو بدیل کے ساتھ جان دے دیتا اور واپس نہ آتا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو سزا دی جائے۔ بدیل کی شہادت کے بعد سن میں نیرون شہر کے لوگوں نے مسلمانوں سے ڈر کر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یقیناً عرب اپنے مرنے والے سالاروں کا انتقام ضرور لیں گے اور ان کے حملے کا نشانہ بھی ہم لوگ ہوں گے۔ اگر ہم ان کے زوردار حملے سے پہلے ان کی اطاعت قبول کر لے تو ہمارا شہر بربادی سے بچ جائے گا۔ نیرون کا یہ شہر موجودہ حیدرآباد ہے۔ اس شہر کی بنیاد نبوت اور ہجرت کی درمیانی عرصے میں پڑی۔ مغلوں کی فتح کے بعد اس شہر کا نام حیدرآباد مشہور ہوا، کیونکہ یہاں کے حاکم حیدر علی ارغون نے اسے نئے سرے سے تعمیر کیا تھا۔ نیرون شہر کا حاکم بدھ مت کا پیروکار اور راجہ داہر کا ماتحت تھا۔ اس نے راجہ داہر کو بتائے بغیر ایک وفد اپنے طرف سے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے حجاج سے درخواست کی کہ وہ مسلمانوں کے فرمان بردار رہنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں مسلمانوں سے امن کی درخواست کی۔ حجاج نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور ان سے کہا کہ تم لوگ بھی قیدیوں کا کھوج لگاتے رہنا۔ اس طرح مسلمانوں کے حملے سے پہلے ہی نیرون کے لوگ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ بدیل کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے سن پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک اور لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سالار اس نے اپنے بھتیجے عماد الدین محمد بن قاسم کو مقرر کیا۔ محمد بن قاسم کون تھا اور سن کیسے فتح ہوا، اس پر ہم ایک اور ویڈیو میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔